نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں آیت نمبر 27 اور 22 میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، عبادت کا حقدار وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اس بنا پر کیا گیا تھا۔ اب انسانوں کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس کی دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ آگے یہ فرشتوں کا اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا۔ جو فرشتے یہ کہہ رہے تھے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تو فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا، منشا ان کا اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیران ہو رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ جو اللہ کی ذات ایسی مخلوق پیدا کر رہی ہے اس میں کیا حکمت ہے، جو نیکی کے ساتھ بدکاری بھی کرتی ہے، یعنی بدی بھی کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جس کے نتیجہ میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے، تو وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا انہوں نے۔ تو فرشتوں نے یہ سوچا شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، جیسے وہ جنات آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو تباہ برباد کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ فرشتوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی جو مخلوق اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اس وجہ سے فرشتوں نے یہ کہا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ یہاں ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت ہے، بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دینے کے وقت فرشتے بھی موجود تھے،
لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے عملی طور پر انہیں باور کروا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے نا، وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں اس سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ بتانے کے لیے کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی،